تمہاری یہ جھکی ہوئی نظریں اور کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتے ہو سائم خان۔ ملک حشام کی بھاری اور سرد آواز اس کے دل کو دہلا گئی تھی۔ سائمہ نے بمشکل اپنا تھوک نگلا اور اپنے کھردرے مردانہ لباس کی سلوٹوں کو مٹانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ حویلی کے اس وسیع اور عریض کمرے میں کھڑی تھی جہاں ملک حشام کا روب ہر دیوار سے جھلکتا تھا۔ جی چھوٹے ملک سائیں، میں بس ذرا گاؤں سے نیا آیا ہوں نا، اسی لیے یہاں کے طور طریقوں سے ناواقف ہوں۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا بھاری اور کھردرا بنانے کی کوشش کی، مگر حشام کی عقابی نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں قدم رکھنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اسے یاد تھا وہ سیاہ رات جب اس کے ایماندار اور اصول پسند باپ کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے گئی تھی۔ اس کے والد نے ان غریب کسانوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے چچا ہاشم کی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ چچا ہاشم جو اس حویلی کا سب سے بااثر اور ظالم انسان تھا، اس نے الٹا اس کے باپ پر ہی جھوٹا الزام لگا کر انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ سائمہ کا ہنستا بستا گھرانہ ایک ہی رات میں تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی بیمار ماں اور چھوٹی بہن مہرین کی آنکھوں میں ہر وقت بھوک اور خوف ناچتا رہتا تھا۔ اسی خوف اور بے بسی نے سائمہ کو ایک ایسا خطرناک فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جس کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے لمبے اور گھنے سیاہ بالوں کو بڑی مہارت سے جوڑا بنا کر ایک پگڑی کے نیچے چھپایا، مردانہ کھردرے کپڑے پہنے اور سائم خان کا روپ دھاڑ کر اس ظالم حویلی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ حویلی میں کسی لڑکی کو نوکری نہیں ملے گی اور اس کا مقصد صرف اور صرف زمینوں کے وہ اصل کاغذات تلاش کرنا تھا جو اس کے والد نے گرفتاری سے پہلے حویلی کے کسی خفیہ حصے میں چھپا دیے تھے۔ ملک حشام اس حویلی کا اکلوتا وارث تھا جس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور سرد مہری تھی۔ وہ باہر سے جتنا سخت اور بے رحم نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی پر اسرار تھا۔ جب سائم خان پہلی بار اس کے سامنے کھڑا ہوا تو حشام نے اسے سر سے پاؤں تک ایک ایسی نظر سے دیکھا تھا جس نے سائمہ کی روح تک کو سرد کر دیا تھا، مگر اس لڑکے کی حاضر دماغی اور کام کرنے کی لگن نے حشام کو متاثر کیا اور اس نے سائم کو اپنا خاص اسسٹنٹ مقرر کر لیا۔ سائمہ کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ حشام کے قریب رہ کر حویلی کے ہر کونے تک رسائی حاصل کر سکے۔ دن گزرتے گئے اور سائمہ بڑی ہوشیاری سے اپنا کام کرتی رہی اور رات کے اندھیرے میں دبے قدموں حویلی کے مختلف حصوں کی تلاشی لیتی، مگر اسے وہ کاغذات کہیں نہیں مل رہے تھے۔ دوسری طرف حشام کا رویہ بھی اس کے لیے ایک معمہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر سائم کو اپنے قریب کھڑا رکھتا اور اس کے نازک حرکات کو بہت گہری نظروں سے دیکھتا۔ سائمہ کو شدت سے محسوس ہوتا کہ حشام کی آنکھیں اس کے روپ کے پیچھے چھپی حقیقت کو کھوجنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ جب بھی اس سے نظریں ملاتی، حشام ایک پراسرار سے مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اپنی نظریں چرا لیتا جو سائمہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتا تھا۔ وہ اکثر ہی کوئی ایسا سوال کر دیتا تھا جس سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے اس پر شک ہے، جیسے آج شام کو ہی بولا، تم چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے یوں کانپتے کیوں ہو سائم؟ حشام کا اچانک کیا گیا سوال سائمہ کو اندر تک خوفزدہ کر گیا۔ وہ آج تھوڑی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ جلدی سے بات بناتی وہاں سے کھسک گئی۔ حشام اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ چچا ہاشم کے گنڈے ہر وقت پہرا دیتے رہتے تھے اور سائمہ کے لیے اپنے باپ کی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے مہرین اور اپنی بیمار ماں کی فکر ہر وقت کھائی جاتی تھی جو اس کے لائے ہوئے چند روپوں پر مشکل گزارا کر رہے تھے۔ اسے یاد تھا جب وہ پہلی بار اپنی تنخواہ لے کر گھر گئی تھی تو مہرین اسے زندہ سلامت دیکھ کر اس کے گلے لگ کر کتنی دیر روتی رہی تھی، آپا یہ سب چھوڑ دیں، ہم کچھ اور کر لیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ان ظالموں کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ مہرین کی سسکیاں سائمہ کا دل چیر دیتی تھی۔ نہیں مہرین، مجھے ابا جان کو اس جہنم سے نکالنا ہے، میں ہار نہیں مان سکتی، تم بس اماں کا خیال رکھنا۔ وہ اپنی بہن کو تسلی دے کر واپس اس موت کے کنویں میں آ جاتی تھی۔ ایک رات بارش بہت تیز تھی اور بادلوں کی گرج سے حویلی کی دیواریں بھی لرز رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جب سائمہ ہاشم کو کافی دینے اس کے کمرے میں گئی۔ حشام کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا، اس کا دھواں کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خمار آلود بو بکھیر رہا تھا۔ سائمہ نے دبے قدموں کافی کا مگ میز پہ رکھا اور واپس مڑنے لگی۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ ملک حشام سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے اس کی طرف مڑے بنا بولا اور سائمہ کو ایک پل کے لیے جیسے سکتا سا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی کہ حشام نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ حشام گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا،
اس کا حلیہ مردوں جیسا تھا، مگر اس کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ جی سائم خان، وہ مردانہ لب و لہجہ اپنانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے بولی۔ یہ اچانک سے پتہ نہیں حشام کس موڈ میں تھا، سائمہ کے ماتھے پر پسینہ آنے لگ گیا تھا، حالانکہ کمرے میں خاصی خنکی تھی۔ ادھر تو آؤ۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ سائمہ کو تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ حشام کی گرفت اس کے نازک بازو پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی مزاحمت نہیں کر پائی۔ اسی کھینچ تان میں اس کے سر پر بندھی پگڑی کھل کر نیچے گری اور اس کے لمبے سیاہ بال پردے کی صورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے تھے۔ سائمہ کی سانسیں گلے میں اٹک گئیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بھاگنے ہی لگی تھی جب حشام نے اس کی کلائی کو آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سائمہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حشام نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جسے دیکھ کر سائمہ خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کی قربت اور اس کی سانسوں کی تپش سائمہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں پہلے دن ہی جان گیا تھا کہ تم کوئی مرد نہیں ہو۔ بولو، کس ارادے سے میری حویلی میں آئی ہو؟ حشام کی آواز میں ایک عجیب سی خرش تھی، مگر اس کے انداز میں کوئی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک شدید قسم کا تجسس تھا۔ مجھے چھوڑ دیں ملک سائیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ سائمہ کے آنسو چھلک پڑے اور وہ روتے ہوئے بولی۔ حشام نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت تھوڑی نرم کی، مگر اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ سچ بولو، ورنہ تم جانتی ہو کہ اس حویلی میں جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حشام کی گہری نظریں اس کے روتے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ سائمہ نے سسکیوں کے درمیان صرف اپنی غربت اور بیمار ماں کا عذر پیش کیا اور اصل سچ چھپا لیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کا باپ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے اور وہ اپنی بیمار ماں اور بہن کا پیٹ پالنے کے لیے یہ روپ دھارنے پر مجبور ہوئی۔ حشام خاموشی سے اس کی داستان سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنا سائمہ کے لیے ناممکن تھا۔ وہ منتظر تھی کہ شاید اب حشام اسے دھکے دے کر باہر نکال دے گا یا چچا ہاشم کے حوالے کر دے گا، مگر حشام نے اسے بے نقاب کرنے کے بجائے ایک عجیب سا فیصلہ کیا۔ تم کل سے حویلی کے بیرونی حصوں میں نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کسی اور ملازم سے بات کرو گی۔ تم صرف میرے کمروں تک محدود رہو گی اور میرا ہی کام کرو گی۔ اب دنیا کے لیے تم سائم خان ہی ہو، مگر میرے سامنے تم وہی ہو جو تم ہو۔ حشام کا یہ فیصلہ سائمہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ حقیقت کھلنے کے بعد حشام کا رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے سائے سے بھی دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ سائمہ کے لیے یہ قید بہت بڑی اذیت تھی، کیونکہ اس کا اصل مقصد تو زمینوں کے وہ کاغذات تلاش کرنا تھا جو اس کے باپ کی رہائی کا واحد راستہ تھا۔ حشام اسے اپنے کمرے کی چار دیواری تک محدود رکھتا اور اس پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ سائمہ جب بھی اس کی گہری اور پراسرار آنکھوں میں دیکھتی تو اسے لگتا جیسے حشام اس کی روح تک اتر کر اس کے سارے راز جاننا چاہتا ہو۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ حشام اب اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا تھا اور وہ اسے اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹوں کام کرتا رہتا اور سائمہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی اس کی جانب دیکھنے کی ہمت بھی نہیں جٹا پاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی اور کشمکش رہتی تھی، جس میں ان کہے جذبوں کی تپش صاف محسوس ہوتی تھی۔ کبھی حشام اچانک سے اس کی طرف دیکھتا تو سائمہ گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیتی اور حشام کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھر آتی۔ یہ کیسی قید تھی جہاں زندان کا رکھوالا خود اس قیدی کے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ ایک دن سائمہ حشام کے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی کہ اچانک حشام کمرے میں داخل ہوا۔ سائمہ جلدی میں پیچھے مڑی تو اس کا پاؤں قالین میں الجھا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حشام کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم سا گیا۔ حشام کی آنکھوں میں وہ شدت اور ٹھہراؤ تھا جو سائمہ کو اپنے اندر ڈبو رہا تھا۔ مجھے تمہارا یوں ڈرنا اور مجھ سے نظریں چرانا بالکل پسند نہیں ہے، حشام نے انتہائی مدھم مگر پرتاثیر لہجے میں کہا۔ سائمہ کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ اسے لگا حشام بھی ان دھڑکنوں کو سن رہا ہے۔ اس نے خود کو حشام کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر حشام نے اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو سائمہ؟ تمہاری آنکھیں وہ نہیں کہتی جو تمہاری زبان کہتی ہے۔ سائمہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حشام اس کی آنکھوں میں چھپا وہ راز نہ پڑھ لے جو اس کے باپ کی زندگی بچا سکتا تھا۔ میں کچھ نہیں چھپا رہی ملک سائیں، مجھے جانے دیں، میرا کام ابھی باقی ہے، سائمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہارا سب سے بڑا کام اب صرف میرے سامنے رہنا ہے سائمہ، اور تم اس حویلی سے تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، حشام نے اسے نرمی سے چھوڑتے ہوئے کہا، مگر اس کے الفاظ میں ایک ایسا حکم تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ سائمہ جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی بھول بھلائیاں میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ اسے خود ہی تلاش کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی پر سناٹا طاری تھا۔ حشام اپنے بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔
جسے دیکھ کر سائمہ کچھ پل کے لیے ٹھٹک گئی، مگر پھر اسے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آیا جو سلاخوں کے پیچھے سسک رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ چچا ہاشم کے پرانے دفتر میں ہی وہ کاغذات چھپے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ حصہ حویلی کے باقی حصوں سے قدرے ویران تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی اس کی آواز سے اسے پکڑ لے گا۔ وہ دالان کی تاریکی میں قدم رکھتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بمشکل چند قدم ہی چلی تھی کہ اندھیرے میں سے ابھرنے والا ایک مضبوط ہاتھ نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ ایک کھردرے اور بڑے ہاتھ نے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چیختی اسے کسی نے ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ وہ بے تحاشا ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر اس فولادی گرفت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ شخص اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے واپس اسی کمرے میں لایا اور دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کر کے اسے اندھیرے میں ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سائمہ نے خوف سے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولی تو کھڑکی کی چھنتی چاندنی میں سامنے ہشام کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ اس کی گرفت سائمہ کے کندھوں پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی سائمہ؟ اگر ہاشم کے آدمیوں نے تمہیں اس حویلی میں رات کے وقت آوارہ گردی کرتے ہوئے پکڑ لیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ ہشام کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک اندیکھی فکر اور وحشت تھی جس نے سائمہ کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ حویلی کوئی کھیل کا میدان ہے جہاں تم اپنی مرضی سے گھومتی پھرو گی؟ یہاں کی دیواریں بھی کان رکھتی ہیں اور ہاشم کے کارندے ہر وقت خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ ہشام اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر انتہائی سرد لہجے میں گرایا تھا۔ سائمہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ مجھے جانے دے ملک ہشام، میں مزید اس قید میں نہیں رہ سکتی۔ میرے باپ کی زندگی خطرے میں ہے اور میں یہاں آپ کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی۔ سائمہ نے روتے ہوئے پہلی بار اپنے دل کا سارا بوجھ ہشام کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے سسکیوں کے درمیان وہ ساری تلخ حقیقت بیان کر دی کہ کس طرح چچا ہاشم نے غریب کسانوں کی زمین ہڑپنے کے لیے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی اور ان بے بس لوگوں کا خون چوسا۔ اس نے ہشام کو بتایا کہ اس کے ایمانت دار باپ نے جب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی تو چچا ہاشم نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل کی اندھی پوٹری میں پھینک دیا۔ وہ کاغذات ہی میرے باپ کی بے گناہی کا واحد ثبوت ہے اور ان کسانوں کی زندگیوں کی واحد امید بھی۔ اگر وہ نہ ملے تو میرا باپ جیل میں ہی سسک سسک کر مر جائے گا اور میری بیمار ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری چھوٹی بہن مہرین ہر روز دروازے پر ابا کی راہ دیکھتی ہے اور میں اسے جھوٹی تسلیاں دے دے کر تھک چکی ہوں۔ سائمہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مگر ہشام کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی سسکیوں کو سنتا رہا، لیکن اس کی مٹھی سختی سے بھنچی ہوئی تھی اور اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ سائمہ کو امید تھی کہ شاید اتنی بڑی سچائی جاننے کے بعد ہشام کا دل پگھل جائے گا اور وہ اس کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ ان غریبوں کا مسیحا بن سکتا تھا۔ مگر ہشام نے اسے کوئی تسلی نہیں دی اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا۔ آج کے بعد تم اس حویلی کے کسی معاملے میں دخل نہیں دو گی اور نہ ہی رات کے وقت کمرے سے باہر نکلنے کی جرات کرو گی، ورنہ یاد رکھنا میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اور پھر تم اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گی۔ ہشام کا لہجہ اتنا سرد اور بے رحم تھا کہ سائمہ کے آنسو یکدم خشک ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے اس نے اپنے لیے فکر دیکھی تھی، مگر اب وہاں صرف ایک بے حس جاگیردار کھڑا تھا۔ ہشام کی اس بے رخی نے سائمہ کا دل بری طرح توڑ دیا تھا۔ اسے لگا کہ ہشام بھی اپنے خاندان کی طرح ظالم اور بے حس ہے، جو سچ جاننے کے باوجود خاموش ہے اور ظلم کے ساتھ دے رہا ہے۔ وہ ساری رات جاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار چکی تھی اور اس کے دل میں ہشام کے لیے پیدا ہونے والی وہ انجانی سی کشش اب شدید نفرت میں بدلنے لگی تھی۔ اگلے چند دن سائمہ کے لیے نہایت اذیت ناک تھے۔ ہشام حویلی سے غائب رہنے لگا تھا اور اس کا رویہ بھی سائمہ کے لیے مزید پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا اور سائمہ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتا، جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ ہشام کی اس مسلسل نظر اندازی نے سائمہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ سائمہ نے اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ اپنی تلاش شروع کر دی۔ اسے اب کسی کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا اور وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دن کے وقت جب ملازمین اپنے کاموں میں مصروف ہوتے، وہ چھپ کر حویلی کے پرانے اور ویران حصوں کی خاک چھانتی۔ ایک دوپہر وہ ہشام کے پرانی اسٹڈی روم کی صفائی کر رہی تھی۔ یہ کمرہ کافی عرصے سے بند تھا اور اس میں پرانی کتابیں اور گرد کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سائمہ بے دلی سے جھاڑو لگا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک فرش پر ایک تختہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔
اس نے جلدی سے جھک کر پرانا اور خستہ حال قالین ہٹایا تو وہاں لکڑی کا ایک تختہ ڈھیلا تھا۔ سائمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس تختے کو الٹایا۔ تختے کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی جس میں ایک پرانی خاکی رنگ کی فائل موجود تھی۔ سائمہ نے وہ فائل نکالی اور اسے کھولا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ یہ وہی ٹرسٹ ڈیڈ اور زمینوں کے کاغذات تھے جن پر چچا ہاشم کے جعلی دستخط اور انگوٹھے کے نشانات موجود تھے۔ یہ وہ ثبوت تھا جو اس کے باپ کو آزادی دلا سکتا تھا اور ان ظالموں کے چہرے سے نقاب اتار سکتا تھا۔ سائمہ نے وہ فائل اپنے سینے سے لگائی اور سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور اب وہ اپنے باپ کو عزت کے ساتھ گھر لے جا سکے گی۔ ابھی وہ زمین پر بیٹھی وہ فائل سینے سے لگائے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ملک حشام قہر آلود نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو سائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ حشام کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سائمہ کے قریب آ کر اس کے ہاتھ سے وہ فائل بے دردی سے چھین لی۔ تو تم میری ہمدردی کا فائدہ اٹھا کر میرے ہی گھر کی جاسوسی کر رہی تھی۔ سائمہ تم نے میرے بھروسے کا یہ صلہ دیا ہے۔ ہاشم کی گرجدار آواز سے پورا کمرہ لرز اٹھا اور سائمہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ ملک سائیں خدا کے واسطے یہ کاغذات مجھے دے دیں، یہ میرے باپ کی زندگی ہے۔ آپ جان کر بھی انجان کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کو تو سب معلوم ہے، پھر آپ کیوں اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں؟ سائمہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی اور اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اس نے حشام کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اس وقت اپنی ہر انا اور ہر وقار کو بھول چکی تھی کیونکہ اس کے سامنے اس کے باپ کی زندگی تھی۔ میرے باپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ملک حشام، آپ ان ظالموں کی طرح بے حس نہیں ہو سکتے۔ مجھے یہ ثبوت لے جانے دیں، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی۔ مگر حشام کا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے سائمہ کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اور اب تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے سائمہ۔ حشام نے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ سائمہ کی منتیں اور اس کی سسکیاں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں مگر وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حشام اسے راہداریوں سے گھسیٹتا ہوا حویلی کے صدر دروازے کی طرف لے گیا۔ سائمہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچا جا رہا ہو۔ اس کے بازو پر حشام کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس کے ناخن سائمہ کی گوشت میں پیوست ہو رہے تھے مگر سائمہ کو اس کی جسمانی تکلیف سے زیادہ اس شخص کے رویے سے تکلیف ہو رہی تھی جسے وہ اندر ہی اندر میں اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی۔ تم جیسے دھوکے باز اور مکار لڑکی کی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے جو نمک کھا کر اسی نمک دان میں چھید کرتی ہے۔ حشام نے اسے دروازے کے پاس لا کر ایک زوردار دھکا دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر جا گری۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور آج کے بعد اس حویلی کے آس پاس بھی نظر مت آنا ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کو ترسو گی۔ حشام نے انتہائی صفاقی سے کہا اور بھاری دروازہ اس کے منہ پر ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ سائمہ رات کے اس پچھلے پہر سڑک پر تنہا کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ رات کی تاریکی اور سرد ہوا اس کے وجود کو چیر رہی تھی مگر اس سے جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی اذیت کا احساس تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ پکڑی گئی اور ثبوت اس کے ہاتھ سے نکل گئے بلکہ اس بات کا تھا کہ حشام نے سچائی جاننے کے باوجود اپنے ظالم چچا کا ساتھ دیا۔ اس نے حشام کی آنکھوں میں جو درد اور فکر دیکھی تھی وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ حشام نے اس کی محبت اور اس کے اعتبار کو ایک لمحے میں پیروں تلے رون ڈالا تھا۔ وہ شخص ایک سراب تھا جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی سنسان سڑکوں پر چلتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنے خستہ حال گھر پہنچی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے مہرین نے دروازہ کھولا۔ سائمہ کی حالت دیکھ کر ماں اور مہرین پریشان ہو گئیں۔ اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہوا میری بچی؟ تو اس حال میں کیوں ہے اور تیرا وہ روپ کہاں گیا؟ ماں نے گھبرا کر پوچھا تو سائمہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کی ہچکیاں بند گئیں جب سائمہ نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح ثبوت ملنے کے باوجود حشام نے وہ کاغذات اس سے چھین لیے اور اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دیا تو اس کی ماں نے انتہائی مایوسی اور دکھ سے سینہ پیٹ لیا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ان وڈیروں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ بڑے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے خون کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تم نے خواہ مخواہ اس پر اعتبار کیا، وہ بھی ان ظالموں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے ہمارے سارے ثبوت غائب کر دیے ہیں۔ اب تیرا باپ کبھی اس اندھی کوٹری سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ ماں کے یہ الفاظ سائمہ کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہے تھے
اور اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہشام نے ہمدردی کا جھوٹا ناٹک رچا کر اس سے وہ واحد امید چھین لی تھی تاکہ اس کے خاندان کی بدنامی نہ ہو۔ کئی دن اذیت اور کرب میں گزر گئے۔ سائمہ کی ہنسی اور زندگی کی رمق کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ہر وقت ایک کونے میں گمسم بیٹھی خلاؤں میں گھڑتی رہتی تھی۔ تبھی اچانک محلے میں یہ سنسنی خیز خبر پھیلی کہ ملک ہشام کئی دنوں سے حویلی سے غائب ہے اور کسی کو اس ٹھکانے کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس خبر نے سائمہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی، مگر وہ خود کو دلاسا دیتی کہ اس بے حس انسان کے غائب ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف چچا ہاشم نے ہشام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر حویلی کا سارا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور وہ اندر ہی اندر بہت خوش تھا کیونکہ اب اس کے راستے کا واحد کانٹا بھی غائب ہو چکا تھا۔ جب چچا ہاشم کو اپنے کارندوں سے معلوم ہوا کہ سائمہ حویلی میں روپ بدل کر اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان غریبوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرایا جا سکے۔ اس نے سائمہ کے گھر پر اپنے گنڈے بھیجنا شروع کر دیے جو رات کے اندھیرے میں ان کے دروازے پر دستک دیتے اور گالیاں بکتے۔ سائمہ ہر رات خوف کے سائے میں گزارتی اور دل ہی دل میں ہشام کو بددعائیں دیتی جس نے انہیں اس نہر پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ ایک رات بادل بڑی زور سے گرج رہے تھے اور محلے میں ہو کا عالم تھا جب اچانک چچا ہاشم کے گنڈوں نے سائمہ کے گھر کا خستہ حال دروازہ زوردار لات مار کر توڑ دیا اور وحشی درندوں کی طرح اندر گھس آئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں سائمہ اپنی ماں اور مہرین کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی۔ انہوں نے سائمہ اور مہرین کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے صحن میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی بیمار ماں چیخ چیخ کر دہائیاں دیتی رہی، خدا کے لیے میری بچیوں کو چھوڑ دو، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ ماں کی آہو بکا ان ظالموں کے دل نرم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ سائمہ نے مزاحمت کی اور پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا کر ایک گنڈے کے سر پر دے مارا، مگر وہ ان طاقتور درندوں کے سامنے بہت کمزور تھی۔ انہوں نے سائمہ کو زوردار تھپڑ مارا جس سے وہ زمین پر جا گری۔ اسے لگا کہ آج ان سب کی موت یقینی ہے اور کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے کہ اچانک باہر سے پولیس کے سائرن بجنے کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ درجنوں پولیس کی گاڑیوں نے ان کے محلے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا اور بھاری نفری نے تیزی سے اندر داخل ہو کر ان گنڈوں کو موقع پر ہی دبوچ لیا۔ محلے کے لوگ بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر سائمہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور انتہائی نرمی سے بولا کہ آپ لوگ اب بالکل محفوظ ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے ہاشم کو اس کے تمام کالے دھنتوں اور جعلی کاغذات بنانے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ سائمہ حیرت اور صدمے سے بت بنی انسپکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہاشم کل تک اس علاقے کا خدا بنا بیٹھا تھا وہ آج پولیس کی گرفت میں کیسے آ گیا۔ انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے سائمہ کی الجھن دور کی اور کہا، آپ کے والد کو عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ کسی نامعلوم شخص نے ہائی کورٹ میں وہ اصل ٹرسٹ ڈیڈ اور تمام ٹھوس ثبوت پیش کر دیے تھے جن پر ہاشم کے جعلی دستخط موجود تھے، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا کہ غریبوں کا حق ہاشم نے مارا تھا اور آپ کے والد بالکل بے گناہ تھے۔ سائمہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کا دماغ یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری تھا کیونکہ وہ فائل تو ہشام نے اس سے بے دردی سے چھین لی تھی۔ تو پھر عدالت میں وہ ثبوت کس نے پیش کیے؟ یا کوئی اور بھی تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا، یا پھر سب کچھ ہشام کا ہی کیا دھرا تھا؟ اگلے ہی دن اس کا بوڑھا باپ جیل سے رہا ہو کر پوری عزت اور وقار کے ساتھ گھر آ گیا تو گھر میں خوشیوں کا طوفان امڑ آیا۔ ماں نے رو رو کر اپنے شوہر کے ماتھے کو چوما اور مہرین خوشی سے نہال تھی، مگر سائمہ کا دل کسی اندیکھے خوف اور ایک عجیب سی الجھن میں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ہشام کا وہ قہر آلود چہرہ گھوم رہا تھا۔ کچھ ہفتے یوں ہی بے چینی اور سکون کی ملی جلی کیفیت میں گزر گئے۔ حویلی کا ظالمانہ نظام اب ختم ہو چکا تھا اور کسانوں کو ان کی زمینیں واپس مل گئی تھیں۔ ایک دوپہر سائمہ اپنے گھر کے صحن میں اداس بیٹھی تھی، وہی پرانی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک محلے میں مہنگی گاڑیوں کا ایک قافلہ آ کر رکا جس کی دھول نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سائمہ نے حیرت سے اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی دھڑکنیں جیسے ایک پل کے لیے تھم سی گئیں۔ ملک ہشام اپنی والدہ اور حویلی کے کچھ معزز لوگوں کے ساتھ ان کے غریب خانے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا پروقار انداز، اس کے چہرے کی متانت، اس کی گہری آنکھوں کی کشش ویسی ہی تھی جیسے سائمہ نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ ہشام نے انتہائی ادب سے اندر داخل ہو کر سائمہ کے والد کو گلے لگایا اور ان سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ سائمہ دروازے کی اور سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور دل میں ہزاروں سوال مچل رہے تھے کہ یہ شخص جو اسے دھکے دے کر نکال چکا تھا آج یہاں کس حق سے کھڑا ہے۔ سائمہ کا باپ جو اسے حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ عدالت میں وہ سارے ثبوت اپنی جان پر کھیل کر ہشام نے ہی پیش کیے تھے اور اسی نے پولیس کو بھیج کر ان کی جان بچائی تھی، مگر اسے حقیقت کو آشکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس نے ہشام کی اس عظیم احسان
اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ جب حشام کی والدہ نے آگے بڑھ کر سائمہ کے باپ کو مبارکباد دی تو اسی اثنا میں حشام کی گہری اور شریر نظروں نے دروازے کے پیچھے چھپی اپنی محبت کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ان کی نظریں ملی تو سائمہ نے جلدی سے گھبرا کر نظریں چرا لیں۔ وہ ابھی تک اس شخص کی پراسرار پہیلی کو سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کی رونق لوٹ آئی تھی، مگر اس بار وہاں کسی ظالم کا سایہ نہیں تھا، بلکہ حشام نے حویلی کا سارا نظام بدل دیا تھا۔ ظالمانہ جاگیرداری نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے اس نے غریبوں کو ان کے حقوق دے دیے تھے، اور اب وہ حویلی خوف کی علامت کے بجائے عدل و انصاف کا گہوارہ بن چکی تھی۔ شادی کی تقریب انتہائی شاندار اور شاہانہ طریقے سے انجام پائی۔ سائمہ نابی سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی کسی اندیکھی دنیا کی حور لگ رہی تھی۔ اسی حویلی میں آج ایک مالکن اور ایک عزت دار بیوی بن کر واپس آئی تھی، جہاں سے اسے رات کے اندھیرے میں رسوا کر کے نکالا گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ، جس کی فضاؤں میں موتی کی مسحور کن مہک رچی بسی تھی، مدھم روشنیوں اور دیوں کی جلملاہٹ سے ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہا تھا۔ سائمہ بیڈ کے بیچوں بیچ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کا ارتعاش اس کے پورے وجود میں سنسنی پھیلا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور حشام کمرے میں اندر داخل ہوا۔ حشام نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آج اس کی سیاہ آنکھوں میں محبت کی وہ خیر کن شدت اور بے باکی تھی جسے دیکھ کر سائمہ کے رخساروں پر حیا کی گہری لالی چھا گئی۔ حشام نے جھک کر اس کے چہرے سے سرخ گھونگھٹ پیچھے کیا تو سائمہ نے گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ تم اس مردانہ پگڑی اور کھردرے لباس میں بھی میری جان نکال لیتی تھی سائمہ، لیکن آج اس انابی سرخ جوڑے میں تو تم نے مجھ پر قیامت ہی ڈھا دی ہے۔ میں تو تمہیں دیکھتے ہی اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، حشام نے انتہائی مدھم اور خمار آلود سرگوشی میں کہا تو سائمہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے ہمت کر کے اپنی نام آنکھوں سے حشام کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں چھپا ہوا سارا درد اور شکوہ اس کی زبان پر آ گیا، جسے وہ کب سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، اور حیران تھی کہ میرے ماں باپ کو بھی شاید اپنے روب تلے دبا کر اس رشتے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اگر وہ آپ ہی مسیحا تھے جس نے میرے ماں باپ اور ان غریبوں کو بچانا تھا، تو اس رات آپ نے میرے ساتھ وہ درندوں والا سلوک کیوں کیا؟ مجھے اس طرح رسوا کر کے دھکے دے کر کیوں نکالا، اور مجھے اس قدر مجبور کیوں کر دیا کہ میں آپ جیسی محبت کرنے والی شخص سے شدید نفرت کرنے لگوں؟ سائمہ کی آواز میں ایک ایسا کرب اور درد تھا جس نے حشام کے چہرے کی وہ دلکش مسکراہٹ کو یکدم سنجیدگی اور تعصف میں بدل دیا۔ حشام نے آگے بڑھ کر سائمہ کے کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا اور اسے نرمی سے اپنے قریب کیا۔ میری جان، میری زندگی، اگر اس رات میں تم سے وہ کاغذات نہ چھپاتا اور تمہیں اس طرح ظالم بن کر رسوا کر کے نہ نکالتا، تو میرا چچا ہاشم اسی رات تمہیں اور تمہارے خاندان کو بے دردی سے موت کی نیند سلا دیتا، کیونکہ اس کے کارندوں نے تمہیں وہ فائل نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہاشم کے اس انکشاف پر سائمہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اس خطرناک جنگ میں شامل کر کے تمہاری جان خطرے میں کیسے ڈال سکتا تھا؟ سائمہ، تم میری کمزوری بن چکی تھی۔ میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا تاکہ میرا چچا مجھ پر مکمل اعتبار کرے اور میں اسی اعتبار کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے وہ سارے ثبوت ہائی کورٹ تک پہنچا سکوں۔ میری وہ بے رخی، وہ غصہ صرف ایک ڈھال تھی، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حشام کی سچائی، اس کی عظیم اور لازوال محبت نے سائمہ کے دل پر لگی ساری چوٹوں پر جیسے یکدم مرہم رکھ دیا تھا۔ اس کے سارے گلے شکوے آنسوں کی صورت میں بہہ نکلے۔ سائمہ کی آنکھوں سے تشکر اور محبت کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے انتہائی عقیدت اور دیوانگی سے اپنا سر حشام کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ حشام نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں قید کر لیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے نم پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج کے بعد تم صرف اور صرف میری ہو سائمہ، اب کوئی دکھ، کوئی تکلیف تمہارے قریب ہی نہیں بھٹک سکتی۔ میں تمہاری ہر سانس کو اپنی محبت سے مہکا دوں گا۔ حشام کا لہجہ انتہائی دل فریب اور ٹھہراؤ والا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی پیاس اور قربت کی طلب صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے سائمہ کو باہوں میں بھر کر بیڈ کی پشت لگایا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ان کے درمیان فاصلوں کی وہ آخری دیوار بھی پگھلنے لگی تھی جو حالات نے کھڑی کی تھی۔ حشام کے لمس کی تپش سائمہ کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے سائمہ کے بالوں سے گجرے نکال کر ایک طرف رکھے اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر دی۔ سائمہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت حشام کے بازوؤں پر سخت ہو گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی محبت کی وہ رات بے حد خوبصورت، دلکش اور ایک ایسے سچے جذبے کی عکاس تھی جس نے ساری غلط فہمیوں کی راکھ کو اڑا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔